روایات موجود ہیں کہ جن میں امام مظلوم کربلا نے واضح کیا کہ دیکھو مجھے کیوں شہید کر رہے ہیں. اور یہ مقتل کی کتابیں گواہ بنی ہوئی ہیں کہ شمر جیسا ملعون جب امام حسین کے پشت پہ سوار اور گند خنجر سے وار کر رہا تھا تو گریہ کر رہا، رو رہا ہے. امام نے پوچھا بھی کہ بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ مجھے ذبح بھی کر رہا ہے. کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، تو پھر مجھے چھوڑ دے. کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں چھوڑ دوں گا تو کوئی اور قتل کر دے گا. دیکھیے یہ امام حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. اور آہستہ آہستہ ہم اب عاشور سے قریب ہو رہے ہیں، اس عظیم لمحے سے کہ جس لمحے کا انتظار کائنات میں صدیوں سے کیا. ہر نبی سرحد کربلا سے جب گزرا ہے تو اس کا خون زمین کربلا پر مغموم ہوا، گریہ کیا. لیکن جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور جبریل نے رسول کو آگاہ کیا کہ یہ بچہ شہید کر دیا جائے، آغوش میں ہے حسین. رسول کی گریے کی آواز بلند ہوئی. فاطمہ نے کہا بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ابھی ملک آیا اور اس بچے کی شہادت کی خبر ہے. یہ بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا سرزمین کرب و بلا پہ ذبح کر دیا جائے. ماں کیسے برداشت کرتی؟ سوال کہ بابا کیا اس وقت آپ موجود رہیں گے جب میرا لال مارا جائے گا؟ کہنا میں نہیں رہوں. علی موجود، علی رہیں گے؟ کہنا حسن رہیں گے؟ نہ. اب سمجھ میں آیا کہ علی نے عباس کے لیے دعا کیوں کی تھی. اور آخری لمحے میں مولا کائنات نے حسین کے ہاتھ کو عباس کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ پورا یقین تھا علی کو اپنے بیٹے عباس پر اجر ملے. امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت ہوئی، سب سے پوچھا کوئی نہ ہو. تو ماں نے کہا پھر میرے لال پہ گریہ کون کرے گا، میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا خدا ایک قوم پیدا کرے. ایک قوم پیدا ہو، اس قوم کے بزرگ کربلا کے بزرگ شہداء کو گریا کرے. اس قوم کی عورتیں کربلا کی عورتیں، قوم کے بچے کربلا کے بچوں کی. جناب فاطمہ نے کہا بابا آپ کیا دیں گے، اس اجر کیا ہوگا اس قوم کا؟ علی آپ کیا دیں گے؟ میرے لال حسن کو کیا دو گے؟ رسول نے وعدہ کیا کہ میری شفاعت نصیب ہوگی. علی نے کہا ساقی کوثر ہوں، جام کوثر پیش کروں گا. امام حسن نے کہا کہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، جنت دوں گا. رسول نے کہا بیٹی تم کیا دو؟ فاطمہ نے آواز دی بابا جب تک سب جنت میں نہ چلے جائے فاطمہ جنت میں نہ جائے. اللہ اکبر. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے آخری وصیت میں، آخری لمحے میں وصیت علی سے کی کہ علی اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا. دیکھیے حسین کی محبت، بچوں میں سب سے زیادہ حسین کی محبت، چاہے وہ رسول ہو، علی ہو یا فاطمہ، کیونکہ سب کو معلوم ہے مظلوم ہے یہ امام، یہ امام مظلوم ہے.
تاریخ گواہ ہے کہ فاطمہ علی سے کہہ رہی ہیں علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، اب بچوں میں میرے حسین کا خیال رکھنا، اور علی اس کا خیال رکھنا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کے سناٹے میں کوزے میں پانی رکھتے ہیں، کیونکہ حسین رات میں اٹھ اٹھ کے پانی پیا کرتے تھے، ماں تھی، مولا کائنات نے وصیت کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ لیکن عزادارو، حسین کی پیاس کا احساس روئے زمین پر صرف 3 ہی افراد کو ہوا، مجلس تمام اس فکرے کا۔ حسین کی پیاس کا احساس اگر کسی نے کیا ہے تو وہ 3 ہی ہستیاں ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ حسین کو پیاس کس قدر لگتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک فاطمہ مدینے میں علی سے کہہ رہی تھی، اور 2 ہستیاں سرزمین کرب و بلا پہ۔ ایک جناب علی اکبر نے بتایا کہ میرے بابا کا دہن کتنا خشک ہے، ارے جیسے ہی اکبر نے زبان بابا کے دہن میں ڈالی، فوراً زبان کھینچ لیے، کہہ کہ بابا ہم سے زیادہ تو خشک آپ کا دہن ہے۔ ایک علی اکبر کی ذات اور ایک 4 سال کی سکینہ، ارے جب ذوالجلال لہو میں ڈوبا ہوا خیمے پہ آیا تو سکینہ نے پہلے یہی سوال کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے اتنا بتا وقت زبا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں؟ میرا بابا پیاسا